بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں 8 ایسی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہر اہل دل سمجھ جاتا ہے کہ یہ عورت اللہ کی محبوب بندی ہے۔ وہ عورت اللہ کی رضا کی خوشبو اپنے چہرے، اپنے انداز، اپنے اخلاق، اپنے سکون اور اپنے گھر سے پھیلانے لگتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نشانی کسی میں ظاہر ہو جائے تو اسے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رب اسے منتخب کر چکا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے عورت کے دل کو دین کی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ دین کو بوجھ نہیں، اپنے وجود کا سکون سمجھتی ہے۔ اسے پردے میں راحت، قرآن میں قرار اور نماز میں گفتگو کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ عبادت کو رسم نہیں، محبت سمجھتی ہے۔ وہ خاموش ہوتی ہے مگر اس کی دعائیں آسمان تک گونجتی ہیں۔ پھر اللہ اس کے دل میں نور ڈال دیتا ہے، اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ پریشانیاں بھی اسے توڑ نہیں سکتی، آزمائشیں آتی ہیں لیکن وہ شکوہ نہیں کرتی، صرف اتنا کہتی ہے، یا اللہ جو تیری رضا۔ ایسی عورت اگر بیمار ہو، محروم ہو یا کسی تنگی میں ہو تو بھی زبان پر شکر ہوتا ہے۔ وہ لوگوں سے نہیں، رب سے رجوع کرتی ہے، اور جب رب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے فیصلوں پر راضی ہے تو وہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، گواہ رہو میں اس عورت سے راضی ہوں۔ پھر اس عورت کے چہرے پر ایک عجیب نور نظر آتا ہے، ایک چمک، ایک وقار، ایک خاموشی جو بتاتی ہے کہ یہ عورت عام نہیں، یہ کسی بادشاہ کی محبوبہ ہے، یہ اس رب کی محبوب بندی ہے جو عرش پر ہے۔ پھر فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے لے کر آسمانوں کی تمام مخلوق اس عورت سے محبت کرنے لگتی ہے۔ زمین کے لوگوں کے دل بھی اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ عورت کون ہے، مگر دل کھنچتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے محبت کا نشان بن چکی ہے۔ اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے، سختی نہیں، وہ ہر کسی کے لیے آسانی بن جاتی ہے۔ اس کی زبان سے صرف خیر نکلتا ہے اور لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ سخت دل بھی نرم پڑ جائے۔ اس کے ہاتھ کسی کو زخمی نہیں کرتے بلکہ کسی کا سہارا بن جاتے ہیں۔ اس کے قدم بازاروں میں کم، مسجد اور دین کی راہ میں زیادہ اٹھتے ہیں۔ وہ خود کو نمائش سے بچاتی ہے اور اللہ کی رضا میں گم رہتی ہے۔ اور پھر وہ عورت جو پہلے صرف گھر کی ایک عورت تھی، وہ جنت کے دروازے کھلوانے والی عورت بن جاتی ہے۔ اس کے شوہر کو، اس کی اولاد کو، اس کے والدین کو اس کے اعمال کے ذریعے سکون ملنے لگتا ہے۔ ایسی عورت کی عظمت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب پہچانا۔ آپ فرماتے ہیں، جو مرد اپنی عورت کو حقیر سمجھے، اس پر ظلم کرے تو یاد رکھے جس دن وہ عورت تنہائی میں روئے گی تو وہ آنسو تمہاری روزی کے رستے بند کر دیں گے، تمہارے گھر سے سکون اٹھ جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی اور تمہاری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچیں گی۔ حضرت علی نے فرمایا، عورت پر ہاتھ اٹھانا مردانگی نہیں، کم ظرفی ہے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے، جنت اس کے قدموں تلے رکھی ہے۔ اگر وہ تمہارے بچوں کو پال رہی ہے، تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارا گھر سنوارتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، نہ کہ تمہارا حق۔ یہ وہی عورت ہے جو اللہ کے دربار میں سجدے کرتی ہے اور اس کے ہاتھوں کو عبادت لکھتا ہے، جو جھاڑو دیتی ہے، بچوں کو سنبھالتی ہے، شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، اور اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، جب تک یہ عورت کام کر رہی ہے اس کے ہر لمحے کو عبادت لکھتے رہو۔ یاد رکھو، جو عورت اللہ سے جڑ جائے وہ عورت بن کر جیتے ہوئے بھی ولی کی شان رکھتی ہے۔ وہ دعاؤں میں چھپی ہوتی ہے، وہ خاموشی میں بولتی ہے، وہ آنکھوں کے اشکوں میں جنت خریدتی ہے۔ اور اگر تم یہ نشانیاں اپنے اندر پاؤ تو سجدے میں گر جاؤ، اور اگر نہیں پاتے تو ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی اللہ کی محبت تمہیں آواز دے رہی ہے۔
یا اللہ ہمیں بھی ان عورتوں میں شامل فرما لے جن سے تو راضی ہے، جن کے چہروں پر نور، دلوں میں یقین اور زبانوں پر تیرا ذکر ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں نیکسٹ کون سی ویڈیو